बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुनीब फारूक। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। फैसल चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, रिलीज कर दिया गया, हुआ क्या उस पर बात कर लेते हैं। जो विल्सन जो फ्री इमरान खान की ट्वीट्स कर रहे हैं उनको भी मोहब्बत आ गई और उन्होंने खत लिखा है जिसके ऊपर आज चंद यूट्यूबर्स और चंद सहाफ़ी बड़े खुश हो रहे हैं और वो कहते हैं नहीं मोहब्बत नामा आ गया और बड़े हालात ठीक हो गए। तो अब ज़रा उनकी हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका के चैप्टर ने एक प्लान बनाया है और वो प्लान क्या है कि अमेरिकी सदर इमरान खान के बारे में बात करेंगे और कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये एक प्लान बनाया गया है। अब ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं, ये खबर किसने दी मैं आपको बताऊँगा। और जज साहिबान खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब के पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 8 नशिस्तों के ऊपर, उनके हवाले से उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। तो ज़रा उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक हैं, उन पर भी बात होती है। लेकिन सबसे पहले फैसल फरीद साहब आपको पता है फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, बड़े गुस्से में आजकल होते हैं और आजकल ज़रा जोश में भी होते हैं। वैसे तो बतौर वकील इमरान खान साहब वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अपनी गुफ्तगू फरमाते रहे हैं, लेकिन आजकल ज़रा क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, छक्के लगाते हैं हर तरफ। और ज़ाहिर बात है जब बंदा इमरान खान साहब से मिल के आए तो वैसे ही बड़ा पम्प्ड अप होता है। तो उन्होंने रिसेंटली यानी कल अडयाला में उनकी मुँह मारी हुई और वो देखा जा सकता है एक वीडियो में, वो बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे पुलिस वालों को और इधर उधर के जी किसने मेरा नाम निकाला, उसकी ऐसी की तैसी, उसकी ऐसी की तैसी। और जबकि आगे से जो शख्स है वो गालियाँ नहीं दे रहा, वो यही कह रहा है कि सर किसने किया है, किसने किया है, चलें जो भी है। तो गालियों की स्टेट तो वैसे बड़ी बाद में आती है। वल्लाह आलम चौधरी साहब को इतना गुस्सा आ क्यों गया? गुस्सा तो आ जाता है लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। आज फैसल चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, अडयाला मुंतकिल किया गया, लेकिन किसने उनकी रिहाई के लिए ज़ोर लगाया ये जहन में रखिए। वो आप भी हैरान होंगे। वो हैं जी हसन अयूब साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एयर पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े पुराने रिपोर्टर हैं। उन्होंने फैसल फरीद साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि फैसल फरीद साहब से उनका पुराना ताल्लुक़ भी है, वो उन्होंने आज बहुत सी जगह पर बात की और फैसल फरीद साहब को आज अब वो रिलीज़ हो गए हैं। मेरी हसन अयूब साहब से बात भी हुई तो हसन अयूब साहब ने मुझे ख़ुद बताया है कि उन्होंने फैसल फरीद साहब की रिहाई के लिए बड़ी मेहनत की है और वो इसलिए वो कहते हैं मेरा ताल्लुक़ है। वो अलग बात है कि कल फैसल चौधरी साहब ने ट्वीट्स उनके हवाले से की, आज फिर हसन अयूब साहब ने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, फिर फैसल फरीद साहब को टैग किया। लेकिन अब वल्लाह आलम बिस्वाब किसने किसके साथ क्या किया, लेकिन फैसल चौधरी साहब की रिहाई में हसन अयूब साहब का किरदार है। और हसन अयूब साहब ने कहा कि नहीं मैंने ज़मानत भी दी है कि फैसल चौधरी साहब अब एहतियात करेंगे, शायद कोई छोटी मोटी अपॉलॉजी आगे जाके वो कर लें, अभी तो नहीं कर रहे थे। लेकिन वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब से मिलने के बाद वो इतना जोश होता है कि वो आप कैरिड अवे हो जाते हैं कि ऐसी की तैसी, यार मैं हम दलेर लोग हैं, हम नहीं किसी से डरते। तो सबको डर ये था कि उनके साथ कोई उनको ज़दो-कोब ना किया जाए, क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है तो फिर आपको पता है या क्या क्या होता है। और फवाद चौधरी साहब ने तो वैसे ही बड़ी तकलीफ़ देखी है, तो उनको भी नहीं, वो भी यही चाहते थे कि उनके भाई के साथ कुछ ऐसा ना हो और वो भी बड़े फ़िक्रमंद थे अपने भाई के लिए। लेकिन चलें एक अच्छा हुआ मामला। बहरहाल फैसल चौधरी साहब को भी एहतियात करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ जी ज़रा, जो विल्सन मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, उन्होंने ख़त लिखा है। उन्होंने ख़त लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ़ को। और उन्होंने कहा जी इमरान खान से वैसे मेरे इख्तलाफात कुछ मामलात पे हो सकते हैं, लेकिन उनको अनजस्ट डिटेंशन में रखा गया है, उनको रिलीज़ किया जाए, ह्यूमन राइट वायलेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, लंबा सा एक खत लिख दिया है, 1 पेज का खत लिख दिया है। उन्होंने कहा जी मोहब्बत नामा आ गया बड़ा। और कई आपको पता है ट्विटर पर कुछ हजरात बहुत ज़्यादा ओवर जेलस भी हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को देख कर। उन्हें लगता है कि कमाल हो गया, खत आ गया है तो अब तो देखें सबकी टांगें खड़क जाएंगी। तो ना किसी की टांगें खड़क रही हैं ना खड़केंगी फ़िलहाल, क्योंकि दावा तो यही है कि हमारी टांगें नहीं खड़केंगी। तो जो ख़त लिखा गया उसमें कहा जी अनजस्ट डिटेंशन, यानी उन्हें तकरीबन हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है, बगैर किसी वजह के उनको डिटेन किया हुआ है। तो रियासत पाकिस्तान का इस वक्त का मौक़िफ़ ये है कि नहीं जी, वो तो सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनको तो 14 साल की सज़ा है, वो तो अंडर ट्रायल कैदी भी नहीं है, वो तो सज़ा याफ्ता कैदी हैं, तो वो तो किसी अनजस्ट डिटेंशन में नहीं है। थैंक यू। ये जवाब देने का इरादा और बढ़ के मार रहे हैं यहाँ से जो हमारे ताकतवर लोग हैं। इनसे मामलात कहाँ संभलते हैं नहीं संभलते, क्या होता है वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं जी कि ये तो एक खत है ना, अब तहरीक इंसाफ ने एक नई तैयारी की है।
مرتضی سولنگی صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو امریکہ کا چیپٹر ہے، انہوں نے ایک تیاری یہ کی ہے جی کہ جو کچھ بھارتی صحافی بھی آ رہے ہیں، نریندر مودی صاحب کے ساتھ آتے ہیں، پریس کاپ میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح وائٹ ہاؤس کے بھی پریس کاپ میں لوگ ہوتے ہیں جو کور کرتے ہیں، وہ جب مودی صاحب کی ملاقات ہوگی ٹرمپ صاحب سے، یہ 13-14 تاریخ کو، تو اس دن اس کے بعد کو جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ اس کے دوران کچھ صحافی عمران خان صاحب کا ذکر کریں گے ٹرمپ صاحب سے کہ جی جیسے آپ کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی اور یہ اور وہ، اور آپ کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا، تو آپ کے دوست عمران خان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، تو آپ کچھ کریں یا کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر کچھ سٹیٹمنٹ دیں۔ اب یہ خبر انہوں نے بریک کی ہے، اور یہ تیاری اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تیاری کی گئی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ اب واللہ عالم بالصواب، کیونکہ ڈیسپریشن تو بہت ہے تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک نامی گرامی ذمہ دار شخص نے امریکہ میں بات کی ایک با اثر پاکستانی سے، جو ایرک ٹرمپ کے، جو ٹرمپ صاحب کے ظاہری بات ہے ان کے عزیز ہیں، بیٹے ہیں، ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ذرا بات کر لیں، آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ ایک تعاون یہ کریں کہ آپ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کے حق میں ایک ٹویٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ظاہری بات ہے، اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیٹے کہتے ہیں ایرک ٹرمپ اپنے فادر کو، تو ظاہری بات ہے وہ شاید کر دیتے، لیکن ان شخصیت نے اتنی کوئی گھاس نہیں ڈالی تھی تحریک انصاف کی اس ذمہ دار شخصیت کو، لیکن رابطہ ضرور ہوا۔ تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو مرچیں لگی جب میں نے یہ خبر بریک کی، لیکن خبر اپنی جگہ موجود تھی، اور اس کے بارے میں پاکستان کے ایک دو اور بڑے نامور صحافیوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے جی کہ اس خط کے بعد بڑی وہاں پر تیاری ہے کہ جی یہ تو خط ایک آ گیا، لیکن جی عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ہو اور جواب، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی بات کریں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے، جس کو پھر تحریک انصاف استعمال کریں گے، لو جی کہہ دیا امریکہ کے صدر نے، اب عمران خان کے دروازے کھلے کے کھلے، اور عمران خان صاحب ریلیز ہونے والے ہیں، باہر آنے والے ہیں، اور سب کو اڑا کے رکھ دیں، کوئی سب کچھ حالات واقعات سب اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اور سب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اب تحریک انصاف کی یہ تیاری تو ہے، یہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ جو سپریم کورٹ کے 6 جج صاحبان ہیں، اس کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، اس کے اندر عائشہ ملک صاحب ہیں، اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور ان لوگوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو کہ جی جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے اندر آپ نے جج ایلیویٹ کرنے ہیں 8، ان کا اجلاس آپ مؤخر کریں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، اور آپ فل کورٹ بلائیں۔ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں چوتھا یا 5واں خط ہے جو جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو، پہلے فائزہ صاحب کو بھی جاتے رہے، اور اب یحییٰ افریدی صاحب کو بھی غالباً تیسرا خط ہے کہ جی آپ فل کورٹ بنا لیں۔ وہ فل کورٹ نہیں بلاتے، وہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس لیے بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جتنی بھی آئینی معاملات ہیں وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے مد میں وہ تو دیکھتا ہی آئینی بینچ ہے، تو آپ فل کورٹ کی تو وہ انٹرٹین ہی نہیں کرتے۔ اب یہ ایک کیونکہ ججز کو غصہ بھی ہے کہ بھئی اگر اور ججز آ گئے سپریم کورٹ کے اندر، اور تعداد میں آپ کو بتا دوں کہ 24 تک لے کے جانی ہے، تو 24 تک اگر ادھر ہم لے گئے تو یہ تو ڈویژن ہو جائے گی۔ ابھی وہ ججز جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی آپ عمران دار جج ہیں، وہ پھر ایکویشن جو ہے ان کی کم ہو جائے گی، یا کم از کم دوسری سائڈ سے طاقت بڑھ جائے گی ان ججز پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو دوسری سائڈ کے جج ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے یا یہ حکومت کے قریب ہے، یہ ڈویژن موجود ہے، اور میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اس کے حوالے سے۔ اس وقت یہ لڑائی پاکستان کی بڑی عدالت کے اندر بھی موجود ہے، چھوٹی یعنی سپریم کورٹ کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں۔ معاملات اس حوالے سے تو ایک ٹھیک ٹھاک لڑائی ہے، لیکن کیونکہ یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے سختی کے زور پر، تو یہ اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ مزے کی بات یہ ہے جی کہ جو چیف الیکشن کمشنر بننے ہیں ان کے لیے تحریک انصاف کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں جی، اور کہا گیا جی قاضی فائصہ صاحب کا کوئی نام دے رہا ہے، کوئی تصدق جیلانی صاحب کا نام دے رہا ہے، اور کہنے ناصر الملک صاحب کے نام پر بھی غور ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کا کہہ رہی ہے جی ہم موریہ مقبول جان صاحب کو رابطہ کر رہے ہیں، کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن کنسنسس ہوگا یا نہیں، معاملہ کمیٹی کے اندر جائے گا، وہاں سے کیا ہوگا یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن
فی الحال حکومت بھی کوئی اتنی جلد بازی میں نظر نہیں آتی، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ، دیکھیے ذہن میں رکھیں، عمران خان صاحب جا رہے تھے، عمران خان صاحب موجود تھے، اس وقت جاوید اقبال تھے چیئرمین نیب، ان کا مدت مکمل ہوئی تو ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی مدت بڑھا دی، یا کہ جی جب تک اگر اچھا جی جب تک نیا کوئی نہیں آتا. اس وقت قانون نے جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کا ٹینیور بھی بڑھا دیا، ایز ان کہ جب تک کوئی نیا نہیں آئے گا وہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے. سو ظاہری بات ہے سکندر سلطان راجہ صاحب پہ بڑا دباؤ ہے عمران خان صاحب کا، کہ جو کرٹیک ہے وہ بے شمار ہے کہ جی آپ نے دھاندلی کر دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. اب آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ یا اوور آل کوئی آپ مشہوری لینے کے لیے، جو اعظم سواتی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی صلح کروانے کا مشن میں لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں دونوں کو بات چیت پر آمادہ کروں گا، عمران خان صاحب سے جلد ملاقات کروں گا اور مفاوضت کی ایسی فضا قائم کروں گا کہ دوریاں ختم ہو جائیں. ہم فوج کی عزت کرتے ہیں. ویری گڈ. آپ کی ٹویٹس تو سر باجوہ صاحب کو جو آپ گالیاں دے رہے ہیں اور کسی کو کیا کیا کر رہے ہیں وہ تو خیر کہیں چھپی بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بس جنرل عاصم منیر صاحب اور اس اسٹیبلشمنٹ کو آپ ہی کی ضرورت ہے مفاہمت کے لیے، تو پھر تو بس آپ کو میں کیا کہوں، جب مفاہمت ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا جی جس طرح سے چل رہا ہے. مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. یہ لڑائی اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ تقریباً پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. آلدو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ہی جو جلسے کے حوالے سے کہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم بالکل انتشار نہیں کوئی پھیلا رہے، فی الحال صرف احتجاج ہو رہا ہے 8 فروری کو، اور جلسے کے حوالے سے پوری تحریک انصاف بڑی کانشیس ہے کہ ہم نے بڑا امپیکٹفل جلسہ کرنا ہے، اتنا بڑا جلسہ کرنا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں تک آواز جائے. سو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، لیکن فی الحال اس نظام میں گنجائش نہیں ہے. جو طاقت میں ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ کسی کو ہلنے نہیں دے رہے. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب سے تھوڑے سے انیزی ہوتی ہے حکومت، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کوئی ابھی پکی دوستی نہیں ہوئی تحریک انصاف سے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. حکومت سے بھی نہیں ہے، تحریک انصاف سے بھی نہیں ہے. مولانا صاحب اتنے اہمیت ان کی ہے، ان کا اسٹیچر ایسا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درمیان میں بھی رکھے ہوئے ہیں. ان کو حکومت سے بھی گلا ہے، لیکن خوش وہ تحریک انصاف سے بھی نہیں ہے. یہ جناب بلاگ ہے، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.